اور اگر ہم اس مقابلے کے لیے نکلیں گے تو تم ساتھ دو گے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سن لو میری بات، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ ساتھیوں سن لو، نعرے نہیں لگاؤ، میری بات سنو۔ میں 20 سال پاکستان پیپلز پارٹی میں رہا۔ میری بہن بے نظیر بھٹو نے مجھے عزت دی، مجھے پنجاب کا صدر بنایا۔ سن 2002 میں جب ملک میں آمریت تھی، مشرف کا راج تھا، اس نے مجھے وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا اور کہا کہ شاہ محمود مجھے معلوم ہے تم ہار جاؤ گے، لیکن جمہوریت کی بقا کے لیے، جمہوریت کے پرچم کو لہرانے کے لیے ان قوتوں کا مقابلہ کرو۔ اور کیا شاہ محمود نے مقابلہ کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ کیا شاہ محمود پاکستان کا وہ واحد ضلع ناظم نہیں تھا جس نے ریفرنڈم کی مخالفت کی تھی، جس نے مشرف کا استقبال نہیں کیا تھا؟ یہ تاریخ گواہ ہے کہ ملتان کا ناظم تھا جس نے کہا نہیں مانتا، میں ظلم کے ضابطے نہیں مانتا۔ ساتھیوں، لیکن 27 دسمبر کی وہ شام، لیاقت باغ کا وہ میدان ہم سے بے نظیر چھین گیا۔ دختر مشرق کو شہید کر دیا گیا، وہ آج ہم میں موجود نہیں ہے، اور پورے پاکستان میں اس کی صف ماتم بچھی، سسکیوں کے ساتھ لوگوں نے اس کو دفنایا۔ یہ لوگوں کا خراج تھا، لیکن بدقسمتی سے جنہوں نے اس کی باغ ڈور سنبھالی، انہوں نے صرف بے نظیر نہیں، انہوں نے بے نظیر کے ساتھ بے نظیر کے ویژن کو اور ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے کو بھی دفن کر دیا۔ یہ ہے ستم ظریفی، یہ ہے دکھ۔ اس لیے ہر جو نظریاتی کارکن ہے وہ خون کے آنسو بہا رہا ہے اور کہہ رہا ہے 4 سال ہو گئے، سن لو سندھیوں، 4 سال ہو گئے محترمہ کو شہید کیے ہوئے، لیکن آج بھی اس کے قاتل بے نقاب نہیں ہوئے۔ کیسے ہوں اس کے قاتل بے نقاب جس پر وہ شک کرتی تھی؟ زرداری نے اس کو، ان طبقوں کو تو کابینہ میں جگہ دے دی ہے جن پیٹریاٹس نے ان کی زندگی میں اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس سے بے وفائی کی۔ آج وہ حکومت کی اگلی صفوں پر وہ گیلانی کے دائیں اور بائیں بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا بتاؤ، بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی تو ایسا کرنے کی اجازت دیتی؟ بتاؤ دیتی؟ تو پھر دوستو یہ ہوا، کہتے ہیں ہم نے مفاہمت کی سیاست کی ہے۔ اس نے تو مفاہمت کا پیغام دیا تھا جمہوری ایوانوں کو مضبوط کرنے کے لیے، جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے، اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے نہیں۔ انہوں نے تو مفاہمت کے فلسفے کو اپنی کرسی بچاؤ پروگرام بنا دیا ہے۔ سو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں آپ کو ایک اور تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج پورے پاکستان کا میڈیا موجود ہے اور خدا کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں، 2000 کے انتخابات کے بعد جب ہم جیت کر آئے تو مجھ سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کے اتنے ممبران ہیں صوبائی اسمبلی کے، کاف لیگ کے اتنے ممبران ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے تو پنجاب میں اکثریت بنتی ہے اور شاہ محمود تم پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہو۔ میں نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ پالیسی فیصلہ ہے، یہ پارٹی نے کرنا ہے۔ چنانچہ میں زرداری کے پاس گیا، میں نے زرداری صاحب سے کہا، میں نے کہا یہ پیغام آیا ہے اس وقت کی جو براجماں تھے حضرات۔ پتہ زرداری نے کیا کہا؟ اس نے کہا شاہ محمود ہم تو چاہتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ میں کاف قاتل کے ساتھ الحاق کیسے کر لوں؟ وہ جو کل قاتل تھے، جو کل قاتل لیگ تھی، آج آپ نے اپنی صفوں میں ان کو بٹھا لیا۔ کیوں؟
آج پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکن یہ سوال اٹھا رہا ہے، اس کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہا ہے اور پوچھنا چاہتا ہے کہ کس نے کیا، کیوں کیا اور اس کے پیچھے کیا مصلحت تھی۔ ساتھیوں، میں آج عوام کی کچہری میں آیا ہوں، تم سے پوچھنے آیا ہوں۔ میں عوامی انسان ہوں، میں نے ہمیشہ جمہوری سوچ اپنائی ہے اور انتخابات کے ذریعے آگے بڑھا ہوں، بلدیات سے لے کر صوبے سے لے کر مرکز تک۔ میں آج عوام کی کچہری میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا ہے، میرا مستقبل کا فیصلہ کیا ہونا ہے۔ میں آپ تم سے چاہتا ہوں، تم سے اجازت مانگنے آیا ہوں، تم سے رہنمائی حاصل کرنے آیا ہوں، تم سے پوچھنے آیا ہوں، تمہارے دروازے پر دستک دینے آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ، میری رہنمائی کرو، میری سمت کا تعین کرو، کیونکہ دوستو سیاست نہ فرض ہے نہ سنت ہے، یہ تو ایک والنٹری عمل ہے، اور ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ میں آج آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ بتاؤ، حکم کرو، پاکستان کے غیور شہریوں، حکم کرو کہ میں اگر تم کہتے ہو تو خاموشی سے گھر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا میں گھر بیٹھ جاؤں یا پاکستان بچانے کے لیے باہر نکلوں؟ کیا گھر بیٹھ جاؤں؟ بتاؤ، گھر بیٹھ جاؤں کیا باہر نکلوں؟ کیا باہر نکلوں؟ پاکستان بچانے کے قافلے میں شامل ہو جاؤں؟ تمہاری اجازت ہے تو پھر سن لو، اگر تم کہتے ہو شاہ محمود گھر نہ بیٹھو تو میں تم سے سوال کرنے آیا ہوں، کیا تم میرے ساتھ کھڑے ہوگے؟ کیا میرے ساتھ لڑو گے؟ کیا میرے ساتھ مرو گے؟ کیا میرے ساتھ جدوجہد کرو گے؟ میں نے کہا تھا خان صاحب، عمران خان صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں عوام کی تائید سے فیصلہ کروں گا۔ آج عوام کی کچہری نے مجھے اجازت دے دی ہے تو میں آج آپ کی اجازت سے اس تحریک میں شامل ہو رہا ہوں۔ سنو، میں اس تحریک میں شامل ہو رہا ہوں جو حصول انصاف کے لیے نکل رہی ہے۔ میں آج اپنے آپ کو اس تحریک میں منسلک کر رہا ہوں جو تحریک تبدیلی کا آغاز کر رہی ہے۔ میں آج سنو، میں آج اس تحریک کا خدا کی قسم سندھ کی دھرتی پر یہ کہنے آیا ہوں کہ میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں غوث کا بیٹا ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سندھ میں جاگیردارانہ ذہنیت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ جاگیردارانہ نظام زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، اور ہم نے اس ملک کو ان غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروانا ہے۔ کیا ان زنجیروں کو توڑو گے؟ تو پھر عمران خان صاحب، آج شاہ محمود تمہاری ٹیم کا حصہ ہے۔ اور ایک سیکنڈ، بڑی اہم بات سن لو، مغرب کا وقت قریب ہے، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا،
عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگلا تحریک انصاف کا جلسہ کراچی میں ہوگا. کیا میں کراچی کے جلسے میں جہاں کراچی کے باسی ہوں گے, کیا مجھے وہاں ہزاروں کی تعداد میں سندھی ٹوپی اور اجرک نظر آئے گی؟ کیا انٹیریئر سندھ اس میں شامل ہوگا؟ تو پھر شاہ محمود کا پیغام لے کر سندھ کے تالکے میں پھیل جاؤ اور کہو کہ پاکستان بچانے والا یہ قافلہ مزار قائد پر بانی پاکستان کے در پر حاضر ہونے والا ہے.